بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ویورز، میں فریدہ الوی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج لے کر آئی ہوں آپ کے لیے جو ویڈیو میرے گزارش ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں وہ اور دل کے جو ہارٹ پیشنٹ ہیں وہ لوگ میری ویڈیو جو ہے مکمل نہ دیکھیں، کیونکہ میں اس میں کچھ ایسی کلپس شیئر کروں گی مرڈر کے حوالے سے، کچھ ایسی ویڈیو بھی شیئر کروں گی کہ دل دہلا دینے والے وہ مناظر تھے کہ آج سے چند روز پہلے 9 رات کے 9 سوا 9 بجے تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے گھر سے چند گھر کے فاصلے پر کچھ ایسے آوازیں آئیں، ہمیں ایسے لگا کہ جیسے کوئی پٹاخے چلے ہیں باہر، لیکن جو ساتھ والے نیبرز تھے ان کے لیے بہت زیادہ ایک شور تھا اور ایک بہت دھماکہ تھا کہ وہ اٹھ کے دوڑے باہر، دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھر جو کہ ایک کرائے کے گھر میں لوگ رہتے تھے اور بہت عرصے سے رہ رہے تھے، اور کرن اس کا نام تھا، جبکہ عام طور پر اس کو مہاجبین بھی کہا جاتا تھا، لیکن کرن تھا، وہ ایک جم میں ایز اے انسٹرکٹر جاب کر رہی تھی۔ گھر میں اس کا ایک خاوند جو تھا وہ موجود تھا، اور ایک کوئی 60 سال کا ایک شخص موجود تھا، اور ہمسایوں کے مطابق کوئی شخص آیا ہے اور اس نے آ کر جب قتل کیا، اس کو اندر گولیوں کی آواز آئی تو اس نے اندر سے کنڈی لگا لی، اور مارنے والے نے خود کو بھی مار لیا۔ اب یہ ساری کہانی اصل میں حقیقت ہے کیا؟ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے بہت سین آتے گئے، ہر روز نئے سے نیا سین آتا گیا، ہر روز نئی سے نئی بات آتی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ پہلا جو بیان آیا رات کو اس کی بیٹی کا، اس عورت کی 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بڑا بیٹا جو تھا وہ تقریباً 20-21 سال کا تھا، اور بیٹی جو تھی وہ تقریباً 18-19 سال کی تھی۔ بڑا بیٹا جو تھا آج سے 4-5 سال پہلے انلیگل طور پر باہر ترکی کے کنٹری میں جا چکا تھا، اور اس کے پیپرز ابھی تک نہیں بنے تھے، اور وہ دوبارہ وہاں سے واپس نہیں آیا تھا۔ بیٹی نے جب میٹرک ہی کیا، ماں نے فوراً اس کی شادی کر دی، اور کیونکہ جو اس کا خاوند تھا اس کی ایک ٹانگ جو تھی وہ کام نہیں کرتی تھی، وہ بیساکھی سے چلتا تھا، دیکھنے میں بہت ہائٹڈ اور اچھا خاصا شکل سے تھا، لیکن وہ بیساکھی سے چلتا تھا، اور اکثر ہی میں جب گھر سے نکلتی تھی تو ہمارے کیونکہ گلی کا جو اینڈ سے وہ ان کا گھر سائڈ پہ تھا، تو یہاں سے روٹیاں لے کے یا کچھ نہ کچھ لے کے گزرتا تھا، تو اکثر جو ہے وہ اس کو میں نے دیکھا ہوا تھا۔ اس رات جو ہے 9 سوا 9 بجے تک بھی پتہ نہیں تھا کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک رضوان نامی شخص آیا، اس نے آ کر دروازہ بند کیا، اندر چلا گیا، اور اندر جا کر اس نے تینوں کو مارا، یعنی کہ وہ کرن، اس کا خاوند آصف، اور وہ شخص 60 سالہ شخص جو شاہ تھا، عزیز شاہ جس کا نام تھا، اس نے ان تینوں کو مارنے کے بعد خود کو بھی گولی مار لی۔ اب معاملہ عجیب ہو گیا، ہمسایوں نے جب دیکھا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کنڈی تھی، پتہ چلا جی مارنے والا بھی اندر خود کو مار لیا اس نے۔ پولیس کو بلایا گیا، پولیس نے سارا جب انویسٹیگیٹ کیا، کھولا، تو پہلا جو بیان سامنے آیا وہ اس کی بیٹی نے دیا کہ یہ جو رضوان نامی لڑکا آیا تھا جو 28 سے 30 سال کے درمیان جس کی عمر بتائی جا رہی ہے، وہ شخص جو تھا وہ اس کی ماں سے نکاح کا خواہش مند تھا، تو لہٰذا اس وجہ سے اس نے جو ہے یہ سارا کیا، کھیل کیا اور یہ مار دیا۔ اب کچھ دیر بعد جو 60 سالہ شخص تھا اس کے لواحقین جب آئے، سین کچھ اور تھا۔ اس کے لواحقین بہت زیادہ رچ تھے، اچھی فیملی سے وہ شخص بلانگ کرتا تھا، اور جب وہ آئے تو ان لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ وہ عزیز شاہ نامی شخص یہاں پر ہے اور یہاں اس کا قتل ہو گیا ہے۔ وہ بڑے شوق تھے، اس کے بیٹے آئے، 4 جوان بیٹے تھے، اور اس کے داماد تھے، کچھ اس کے بھانجے تھے، اور ایک عجیب سا سما تھا۔ اب اگلے دن تک بات کیا ہوئی، بات کیا نکلی، یہ بڑی ایک عجیب کہانی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی کام، کوئی بات ہمسایوں کو یا نیبرز کو نہ پتہ ہو تو بہت سے ابہام پائے جاتے ہیں، ہر بندہ اپنی بولی بولتا ہے۔ اب 2 دن ان کی جو لاشیں ہیں وہ پوسٹ مارٹم کے لیے رکھی گئیں، 2 دن کے بعد گھر والوں کو دی گئیں، ان کو دفنانے کے لیے دی گئیں۔ ترکی میں جہاں اس کا بیٹا انلیگل رہتا تھا وہاں اس کرن نامی خاتون کا بھائی بھی تھا، 2 بھائی تھے جن میں سے ایک جو ہے وہ آیا، اور اس نے آ کر جو ہے وہاں پر اس کو ان کو دفنانے کے لیے اس کی ڈیڈ باڈیز کو لیا، اور انہوں نے وہاں جہاں ہمارے لاہور میں ہی اچھرا کے مقام پر ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہے نا اس کو دفنا دیا۔ اب کہانی جو میں نے آپ کو بتائی نا، یہ پہلے 2-3 دن کی کہانی تھی جو سامنے نظر آ رہی تھی۔ اصل میں حقیقت کیا تھی؟ اصل میں کیا تھا؟
کچھ لوگوں کا جو ہے انویسٹیگیٹ جب کیا گیا، اس کی ساس سسر سے جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو بقول ان کے جو اس کے اور آصف کے، یعنی کہ اس عورت کرن کے اور آصف جو اس کا خاوند تھا لنگڑا تھا، اس کے درمیان نہ چاکی تھی، ریلیشن نہیں تھی، اور وہ اکثر گاہے بگاہے کہتی تھی کہ اس کو یہاں سے لے جائے میرے پاس سے۔ اب جس لڑکے نے آ کر قتل کیا یہ اس سے شادی کا خواہشمند تھا۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں فیملیز میں ہوتی ہیں، ہمسایوں میں نہیں بتائی جاتی۔ اس عورت کی اس شخص سے جو ہے وہ طلاق ضرور ہو چکی ہوگی، اس کے بچے کیونکہ دو اس سے تھے، اب دو بڑے بچے جو تھے وہ اس آصف نامی شخص کے ساتھ اس کے تھے ریلیشن سے۔ اب تیسرا بچہ جو تھا اس کی ایک علیحدہ سے کہانی، وہ میں ابھی آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی، اور آپ میرے ساتھ رہیے گا اور سنیے گا کہ اصل میں یہ حقیقت کیا بنی۔ وہ رضوان نامی شخص جب وہ 24-25 سال کا تھا، اس کو اس عورت سے، کرن سے، جو دیکھنے میں آپ تصویروں میں دیکھیں گے آپ کو کوائٹ ینگ لڑکی لگے گی، کہ وہ کیونکہ جم کی انسٹرکٹر تھی، اپنے آپ کو مینٹین رکھتی تھی، فٹ رکھتی تھی، اپنے آپ کے اپنا ویل ڈریس نہیں کہہ سکتے، مطلب جم کا جیسی ریکوائرمنٹ تھی، سلیو لیس شرٹس پہننی اور ٹراؤزر پہنا، اور اکثر گلی میں بھی ایسے ہی ہونا، لیکن باہر اندر جاتے ہوئے وہ کپڑے پہنتی تھی، قمیض شلوار قمیض۔ ہمسایوں میں ارد گرد کے لوگوں میں کبھی اس سے کسی کو مسئلہ نہیں ہوا تھا، وہ اخلاق کی بہت ایک با اخلاق خاتون تھی، کسی کو اس کے اخلاق سے کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اب اس کی کیا لائف تھی؟ اب وہ بقول ہمسایوں کے کہ اس کی جو ساس نے بتایا، جو اس آصف کی ماں تھی، اس نے بتایا کہ یہ میرے بیٹے کے ساتھ اس کا ریلیشن جو تھا وہ پیچ اپ نہیں تھا، لیکن بچوں کی وجہ سے وہ یہاں پر رہ رہا تھا اور وہ یہیں پر اس کے ساتھ ہی اس کے گھر میں رہتا تھا۔ کچھ عرصہ قبل رضوان نامی شخص کو جب اس سے محبت ہوئی، اس نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی اس کے ساتھ ایگری ہو گئی، لیکن رضوان کے پیرنٹس نہیں مانے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس لڑکی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ، دو بچوں کی ماں کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ رضوان کیونکہ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکا تھا، اس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی اور اس نے گولیاں کھائیں، اور لیکن وہ اس کو جب اس کا سٹمک واش کروایا گیا تو وہ بچ گیا۔ اس عرصے میں کافی سال گزرنے کے بعد بھی رضوان کی محبت اسے ختم نہیں ہوئی۔ اب ادھر دوسری طرف سین یہ بنا کہ کرن کے ساتھ ایک یہ عزیز شاہ جو تھا 60 سالہ، اس کا جو تھا وہ جو ریلیشن جو تھا اس کا شادی کا یقیناً ریلیشن ہوگا، لیکن بات یہاں پر اس لیے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوگی کہ جو پچھلا شوہر تھا وہ بھی گھر چھوڑ کے نہیں گیا تھا۔ اب یہاں پر بہت سارے، یہ صرف ایک کیس تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، میں نے بھی ایک دو اور بھی میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے یہاں پر، ہمارے بہت اچھے بزرگ تھے، ان کا بھی یہ تھا کہ ان کا کوئی اور نہیں تھا رہنے کا ٹھکانہ، تو انہوں نے گھر کا ایک کمرہ جو اپنے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ دونوں جو ہے وہ ان میں ڈائیورس ہوئی ہوئی تھی، تو بچے جو تھے وہ دونوں کے پاس ہوتے تھے، لیکن پیچھے والے کمروں میں ان کی والدہ جو رہا کرتی تھیں۔ اب یہاں یہ سین ہوا ہوگا کیونکہ بقول ہمسایوں کے وہ جو تیسرا بچہ پیدا ہوا وہ خود کہتی تھی کہ یہ شاہ کا بیٹا ہے، اور بقول اس کے وہ یہ کہتی تھی کہ شاہ کے کیونکہ اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، اس کی ایک بیٹی ہے وہ اپاہج ہے، تو میں نے اس کو یہ بیٹا پیدا کر کے تھوڑا بڑا کر کے اس کو دینا ہے۔ اور وہ جب بچوں میں کھیلتے ہوئے کبھی لڑتا بھی تھا تو وہ خود کہتی تھی، یہ کوئی کسی کے بعد وہ خود کہتی تھی کہ اس کا شام کو باپ آئے گا نا، شاہ آئے گا تو میں اس کو بتاؤں گی کہ تم لوگ اس کے بیٹے کو تنگ کرتے، وہ کیونکہ چھوٹا سا وہ بڑے بچے بڑے تھے، یہ 6-7 سال کا بچہ تھا، اب کیونکہ دونوں کی ایج میں بھی ڈیفرنس تھا بچوں کی۔ لکیلی وہ بچہ 2 دن پہلے اپنی بہن کو ملنے اچھرے گیا ہوا تھا اس سسرال میں، بہن کی کیونکہ شادی کر دی، بہت چھوٹی ایج میں بھی اس کی شادی کر دی تھی، کرن نے بہت اچھا کیا، بچوں کی اس کی شادی کر دی بیٹی کی، اور جو ہے اس کو کر۔ اب یہاں پر رضوان کو تب سے غصہ تھا کہ میرے بے شک پیرنٹس نے نہیں کیا تھا تو میں نے ہی، تم میری محبت ہو تو میں نے تمہارے ساتھ ہی چلنا تھا۔ ان میں آپس میں کوئی کلیش چل رہا تھا، کوئی کمپلیکیشنز تھیں، اس رضوان کو شاہ سے پھر خار ہو گئے۔ اب آپ تصویروں میں دیکھیں گے، آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں کہ یہاں پر کرن اور عزیز شاہ جو تھا وہ باہر والے، کیونکہ ایک پہلے ہال کمرہ تھا، ہال کمرے کے جو باہر مین گیٹ دروازہ لگا ہوا تھا کنڈی والا ہال کمرہ تھا، ہال کمرے سے پیچھے جا کر جو ہے وہ ایک اور کمرہ تھا۔ خاوند جو تھا وہ اگلے کمرے میں تھا، خاوند مطلب پچھلا خاوند، جو پہلا خاوند تھا اس کا آصف، وہ پیچھے والے کمرے میں تھا۔ کرن اور عزیز جو تھے وہ پہلے کمرے میں ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ یہ رضوان نامی لڑکا 9:15 بجے گھر میں انٹر ہوا، اس نے آ کر تلخ کلامی ہوئی ہوگی، کہا ہوگا کہ تم میری محبت تھی، میں تم سے محبت کرتا تھا، تم نے یہ اس سے شادی کر لی، واٹ ایور جو بھی کیا، وہ اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے کیا کیا کہ اس کرن کو جس سے اسے محبت تھی اس کی آنکھ میں گولی ماری، یعنی وہ محبت کی نفرت اتنی شدت اختیار گئی، اس نے آنکھ میں گولی ماری، اس کو بچاتے بچاتے شاہ آگے آیا، اس نے اس کو بھی گولیاں ماری،
اور ہمسایوں کے بقول کے پہلے 5 گولیاں فائر جو ہے نا یکے بعد دیگرے ہوئے ہیں، 5 فائر ہوئے ہیں، اور وہ 5 فائر آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کرن جب صوفے سے گری ہے تو اس کی ٹانگ کے نیچے عزیز شاہ کا سر ہے. اس کو بچانے کے دوران عزیز شاہ کی موت ہو گئی، اس کو بھی گولیاں مار دی گئی. پھر وہ رضوان نامی شخص اندر کمرے میں گیا، وہاں پر اس کا سابقہ شوہر بساکھی والا شوہر تھا، اس نے اس کے بھی سینے پر گولی ماری. اس کو مارنے کے بعد اس نے خود کو بھی کان پٹی پر رکھ کے گولی ماری اور نیچے سیدھا گر گیا، اوندے منہ گر گیا. اب یہ سارا سین دیکھیں کیا بنا. 15 منٹ کی یہ کہانی، 15 منٹ سے کم کی. 9:15 بجے یہ واقعہ ہوا ہے. 9:30 بجے تک لوگ جمع ہو گئے. 10 بجے 11 بجے تک ایس پی اور ڈی ایس پی اور ایس ایچ او سارا، میں سمجھتی ہوں اس ایریے میں، فیکٹری ایریے میں جتنا کوئی آ سکتے تھے عملہ وہ آیا، اور سارے گلیاں جو ہے نا پولیس سے بھر گئی. اب یہاں پر بات یہ ہے، ہر بندہ جو بات کرتا ہے نا بہت عجیب لگتا ہے. میرا اس ویڈیو کو بنانے کا جو مین مقصد دیکھیں، اب کتنا منہ بھر کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی 2 نمبر عورت تھی. کیا مرد کو کبھی کسی نے 2 نمبر کہا ہے؟ کیا ہمیشہ عورت ہی 2 نمبر ہوتی ہے؟ کیا وہ شخص 2 نمبر نہیں تھا جو طلاق دینے کے باوجود، اگر تو اس نے طلاق دی تھی آصف نے جس کی ٹانگ نہیں تھی، تو طلاق دینے کے باوجود وہاں رہ رہا تھا اس کے ساتھ، کیا وہ 2 نمبر نہیں تھا؟ اگر اس نے طلاق نہیں دی تھی تو ایک ایسی عورت کے ساتھ رہ کر اس کے مال پر عیاشی کرنا، کیا مرد 2 نمبر نہیں تھا؟ اور عزیز شاہ جب مرا ہے، پہلے بقول اس کے کہ اس نے آ کے کہا ہوگا کہ میرے بچے اس طرح سے نہیں ہیں، جو بھی وٹ ایور جو بھی ان کی حقیقت تھی، اگر وہ لالچی ہوتی تو یہ 2 کمروں کے مکان میں قتل نہ ہوتی. اگر وہ کرن لالچی ہوتی تو جاب نہ کر رہی ہوتی، وہ گھر میں بیٹھ کے عیش کرتی. وہ تو سارا دن جاب کر کے 9 بجے واپس آتی تھی وہاں سے. پھر اس نے عزیز شاہ حالانکہ کھاتا پیتا تھا، اس کے 4 بیٹے اس دن آئے اور وہ ان کو لیے شوق تھا کہ وہ اپنے باپ کو، اب وہ کیا عزیز شاہ 2 نمبر نہیں تھا جو اپنے اتنے ریلیشنز ہونے کے باوجود کسی کی مجبوری کو خرید چکا تھا؟ کیا صرف عورت ہی 2 نمبر ہوتی ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں. آپ میرے اس سوال کا کمنٹس میں ضرور جواب دیں. آپ ویڈیو ضرور دیکھتے ہیں، آپ اس کو سارا جو ہے لائک بھی کر دیتے ہیں، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بتائیں کیا رضوان اگر اس کو محبت تھی تو کیا اس کے ماں باپ کو نہیں چاہیے تھا کہ اگر 2 بچوں کی ماں بھی ہے تو انہوں نے کیوں نہیں شادی کی؟ بیٹے نے پہلے خودکشی کی کوشش کی، گولیاں کھائیں، بچ گیا. اب وہ خود بھی مرا، اس نے 3 لوگوں کو بھی مارا. تو کیا مجرم یہاں پر اس کا وہ گھرانہ نہیں ہے رضوان کا، کہ جن کے انکار کی وجہ سے اس لڑکے کی محبت نے دم نہیں توڑا اور اس نے اس محبت میں آ کے 3 جانوں کو لے لیا. اور اب وہ بیٹا جو باہر گیا تھا انلیگل، وہ وہاں اب تڑپ رہا ہے ماں باپ کو کہ اس نے آخری دیکھ بھی نہیں سکا. ایک بیٹی اور وہ چھوٹا سا بچہ. اب اس چھوٹے سے بچے کو دیکھیں کیا قصور ہے اس کا، کہ اس کی لائف کس طرح سے ہو گئی، کہ وہ کس کا بیٹا کاؤنٹ ہوگا، کس کا کہلائے گا. یہ تو وہ بہتر جانتی تھی، ماں جانتی تھی بہتر. عورت، ہر عورت جو ہے، ہم اس کو اس کے ریلیشنز کو دیکھ کر اگر وہ ہمیں نہیں تفصیل سے بتاتی، پتہ نہیں اس کے کیا جو ہے وہ اس میں مجبوریاں ہوتی ہیں. اگر وہ اس طرح کا ریلیشن ہوتا تو اس کا بھائی ترکی سے یہاں پر اس کی ڈیڈ باڈیز کو لے کر دفنانے کیوں آتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فیملی کو پتہ تھا کہ کس سے کیا ریلیشن ہے. اگر عزیز کی ماں خود کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو کہتے تھے کہ تم چھوڑ کے یہاں آ جاؤ، تو وہ کہتا تھا نہیں میں یہیں پر رہوں گا. اب اس کو پتا تھا وہاں جاؤں گا، وہ درزی کا کام کرتا تھا، کتنا کام چور ہوگا، نہیں کام کرتا، اتنا کام کر سکتا ہوگا. تو وہ کہتا ہوگا یہاں بیٹھ کے روٹی تو مل رہی ہے، یہ سارا دن کماتی ہے، چلو کچھ آتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں. اب وہاں جاتا بھابھیوں کے سر پہ، اس کو پتا ہوگا بھابھیوں نے اور بھائیوں نے کتنے دن مجھے روٹی کھلانی ہے. پھر بھی ہم جس شخص نے، میں 95 لوگوں سے جب میں نے ان کے ویوز لیے تو ہر شخص کے زبان پر یہی تھا جی نہیں وہ عورت اچھی نہیں تھی. بھئی عورت اچھی کیوں نہیں تھی؟ اس نے تو کسی کو جھوٹ نہیں بتایا کہ شاہ میرا جو ہے اس سے ریلیشن نہیں ہے. وہ تو خود بتاتی تھی کہ یہ تیسرا بچہ میرا شاہ کا ہے، یہ بیٹا میرا شاہ سے ہے. اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جو پچھلا شخص ہے اور وہ خود کہتی تھی، اور اس کی ساس اس چیز کو ایڈمٹ کر چکی ہے کہ وہ کہتی تھی کہ یہ اس کو لے جاؤ یہاں سے لنگڑے کو، اور یہ نہیں جاتا تھا. یعنی وہ تو اپنے کی سہولت کے لیے بیٹھا ہوا تھا نا، جو آصف نام کا جو اس کا ٹانگ کے بغیر خامن تھا، وہ تو اپنی سہولت کے لیے بیٹھا ہوا تھا. اب ہم نے صرف وتیرہ یہ کیوں بنا لیا ہے کہ عورت ہی 2 نمبر ہوتی ہے؟ کیا عورت اگر 2 نمبر ہے اور مرد 1 نمبر ہے، اچھا ہے، تو وہ کیوں اس کے جھانسے میں آتا ہے؟ اگر مرد اتنا اچھا ہے تو وہ کیوں عورت کے جو ہے نا وہ باتوں میں آ جاتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں جب مرد کی انڈیکیشن ہوتی ہے تو عورت سٹیپ اٹھاتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ عورت پہلے 2 نمبر ہو جائے. جب تک مرد 2 نمبر نہیں ہوتا عورت 2 نمبری نہیں کرتی.
عورت کی پہلے 2 نمبری نہیں ہوتی. اب دیکھیں جو عزیز نامی شخص ہے 60 سال کا ہے, اس کو بچاتے ہوئے اس کو بھی جیسا بھی ہے جس طرح سے بھی ہے اس کو موت کے گھاٹ اس کو بھی اتارا, اس کی فیملی ہے جو ریلیشن ہو. اب دیکھیں لوگ اس کے بارے میں بہت باتیں کریں گے, اس کی بیٹیوں کو اس کے بیٹوں کو بڑی باتیں سننی پڑیں گی. وہ ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتا تھا, ایک اسٹرانگ فیملی تھی. اگر وہ کرن کا صرف نظر پیسے پر ہوتی اور 2 نمبر ہوتی تو وہ صرف پیسہ بٹورتی, اپنے نام گھر لیتی, اپنے بچے کے نام گھر لیتی. وہ تو 2 کمرے کے کرائے کے مکان میں, ایسے گم سا مکان ہے اور اس میں گزارا کر رہی ہے, اور پھر جاب کرتی ہے سارا دن. اس کو کیا ضرورت تھی سارا دن جاب کرنے کی. تو ہمیں بظاہر جو چیزیں نظر آتی ہیں, میں کہنا یہی چاہوں گی, ویسی ہوتی نہیں ہیں. یہ تصویریں دیکھ کر, یہ ویڈیوز دیکھ کر یقیناً آپ کا بھی دل بہت دہل گیا ہوگا. ابھی بھی ہم اس گھر کے پاس سے گزرے تو ایک خوف سا ہوتا ہے, اس گھر کے آگے سے گزرتے ہوئے میں دہشت محسوس ہوتی ہے. تو میں یہی کہوں گی آپ سے کہ خدارا کسی کو انالیسس کیے بغیر اس پہ ٹائٹل نہ لگائیں کہ وہ کیسا ہے, 2 نمبر ہے, 1 نمبر ہے, کیسا ہے. پتہ نہیں کس بندے کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں, کس کے پیچھے کیا سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اگر اس کے گھر والوں کو پتہ تھا, ہمسایوں کو نہیں پتہ تھا, تو بتانا ہمسایوں کو ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر بات ہمسایوں کو پتہ ہو. اگر ہمسایوں کو نہ پتہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو نہیں پتہ تو ہم تو پھر بڑھ چڑھ کے اس کو اگلے کو برا کہے. تو اللہ تعالیٰ ان تینوں چاروں کی, اور اس کو بھی رضوان کو اس کے پیرنٹس کا قصور ہے, میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ اس کے پیرنٹس کا قصور ہے. اگر اس نے پسند کر لیا تھا, اس کی اتنی شدت تھی اور انہوں نے دیکھا تھا کہ پہلی دفعہ اس نے سوسائڈ کیا, تو وہ اس کو کر دیتے اس کی شادی. کیا بنا, قاتل بھی بنایا اس کو, مر بھی گیا جان سے, سارا کچھ ہو گیا, صرف ایک ضد سے کہ نہیں ہم نے بچوں کی ماں نہیں لے کر آنی. اب نہ بچوں کی ماں رہی, نہ وہ خود رہا, نہ آپ کی عزت رہی. کیا بتائیں گے ہمارا بیٹا قاتل تھا, سارے بھائیوں کے لیے, سب فیملی کے لیے داغ بن گیا. ہمیں یہ چیزیں سوچنی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, یہ ضرور سوچیں اور مجھے کمنٹس میں لکھیں. اور اس حوالے سے اور اس کے علاوہ بھی آپ جب بھی کسی کے لیے بات کریں, ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہمیں پتہ ہو, اور اگر ہمیں نہیں پتہ تو اگلا بندہ غلط ہے. اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں, پازیٹیوٹی کی طرف آئیں, اچھا سوچیں, اچھا گمان کریں, اور اللہ سے اچھا جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تاکہ اللہ پاک سب کے ساتھ اچھا کریں. اللہ تعالیٰ ان چاروں کی مغفرت فرمائیں. غلطیاں کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں, اللہ پاک ان کی بخشش فرما دیں, ان کی مغفرت کر دیں, اور ہمارے لیے بھی ہر آنے والا وقت جو ہے وہ ہمیں اللہ رب العزت کا قرب عطا ہو جائے, ان کی پیار کی ذکر کی لذتیں عطا ہو جائیں, اور اس دنیا کی لذتوں سے چھڑا کے اللہ آپ اپنے عشق کی لذت میں ہمیں مگن کر دے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ. ہنستے رہو تے وسدے رہو.